اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ اس کتاب میں در واقع ایک ایسے مسافر الی اللہ کے لیے رہنمائی بیان کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کرنا چاہتا ہے، عارف بننا چاہتا ہے، اسے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی نظر میں مطلوب عرفان سے روشناس کروایا جا رہا ہے، متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اسے تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایھا العارف ایھا السالک، متوجہ ہو جاؤ کہ انسان جب اللہ کی طرف سفر کرتا ہے تو اسے اس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ دین مبین اسلام میں کچھ ایسی باتیں انسان کو تعلیم دی گئی ہیں جو انسان کے لیے بندش ایجاد کرتی ہیں، اور کچھ ایسے راستے بیان کیے گئے ہیں جو انسان کے لیے وسعت اور گشائش ایجاد کرتے ہیں۔ اگر انسان ان بندش والے راستوں کو اپنائے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کا عرفان حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور برعکس اگر انسان وسعت اور گشائش والے راستوں کو اختیار کرے گا تو در واقع اب یہ ملکوت کی طرف پرواز کر رہا ہے اور اس کی ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ انہی عوامل میں بیان ہوا کہ والدین کو تکلیف پہنچانا ایک ایسا عامل ہے کہ جو اگر سالک الی اللہ کی زندگی میں موجود ہو تو وہ اللہ کی طرف عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسروں پر ظلم کرنا یہ دوسرا ایک ایسا عامل ہے کہ جو انسان کی زندگی میں اگر موجود ہو، یعنی انسان ظالم ہو تو یہ ظالم عارف الی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا اگر خیال نہ رکھتا ہو تو یہ عارف الی اللہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہی معاملات پر گفتگو کر رہے تھے، اور کل کی گفتگو میں ہم نے والدین کے حقوق بیان کیے، اور بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ والدین اگرچہ اس دنیا سے رخصت ہی کیوں نہ ہو جائیں، ان کا انتقال ہی کیوں نہ ہو جائے، انتقال کا مطلب معدوم ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کا تجرد پہلے کی نسبت اب زیادہ ہے۔ یعنی پہلے وہ عالم مادہ کو فقط محسوس کیا کرتے تھے، اب وہ عالم مادہ سے نکل کر عالم برزخ میں داخل ہو چکے ہیں، اور عالم برزخ جو عالم تجرد ہے وہاں وہ زیادہ محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے وہ رکاوٹ جو عالم مادہ نے ایجاد کر رکھی تھی اب ان کے لیے وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ اب جتنا جتنا ان کا ایمان ہوگا اسی تناسب سے ان کے تجرد میں اضافہ ہوگا، اور وہ اس عالم برزخ سے واپس پلٹیں گے اپنی اولاد کی طرف، اپنے عزیز و اقارب کی طرف۔ انہیں وہ دیکھ کر، اچھے اعمال انجام دیتے ہوئے دیکھ کر مسرور ہوں گے، اور برے اعمال انجام دیتے وقت محزون ہوں گے۔ کل ہم نے 2 طرح کی روایات بیان کی، اور نتیجہ یہ نکالا کہ کوئی قانون کلی ایسا ان روایات سے نہیں نکلتا، چونکہ روایات میں ایک دوسرا پہلو یہ بیان کیا گیا تھا کہ خداوند متعال صرف اچھے اعمال انہیں دکھاتا ہے، اور جب وہ کوئی ایسا عمل انجام دیتے ہیں جو عالم برزخ کی مخلوق کے لیے محزون آور ہو، حزن آور ہو، غم آور ہو، تکلیف دہ ہو، تو فرشتہ ان کے سامنے حجاب لے آتا ہے تاکہ وہ اس غمزدہ عمل کو مشاہدہ نہ کر سکے۔ لیکن دوسری طرف جو روایت تھی اس میں یہ تھا کہ نہیں، وہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور جب مشاہدہ کرتے ہیں تو افسردہ ہوتے ہیں، اور اس افسردگی کا اثر در واقع وہ اولاد جو اس دنیا میں موجود ہے اس کے لیے قبض کی کیفیت کو ایجاد کرتا ہے۔ لہٰذا چونکہ قانون کلی موجود نہیں ہے، لہٰذا انسان کو احتیاط کرنا ہے،
اور انسان کو ان والدین کے لیے عمل صالح انجام دینا ہے۔ آج جس موضوع کو انتخاب کیا جو آگے ضروری ہے وہ ہے دنیا کے مال سے قلبی وابستگی کا نہ ہونا۔ مرحوم آیت اللہ حسینی طاہرانی بیان کرتے ہیں کہ بعض وہ افراد جو سالک اللہ ہیں، اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ اپنے اس سفر میں درپیش ہر مشکل کو نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ عبور کر لیتے ہیں، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں وہ سالک اللہ رک جاتا ہے، اور وہ مرحلہ ہے مال دنیا کو راہ اللہ میں قربان کرنا اور خرچ کر دینا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو سالک کے لیے دشوار ہے، سخت ہے، جہاں آ کر ایک سالک اللہ رک جاتا ہے۔ بس اوقات مشاہدہ کریں کہ افراد نے خمس دینا ہے، ان پر واجب ہو چکا ہے، لیکن وہ خمس ادا کرتے وقت ان کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ دیتے وقت ان کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ آیت اللہ حسینی طاہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سالک فی سبیل اللہ کو اپنی جان سے پہلے اپنے مال سے عبور کرنا ہے۔ جان آخری مرحلہ ہے، اور انسان اپنی جان سے آسانی سے عبور کر سکتا ہے، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے، وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن مال کو قربان کرنا یہ انسان کے لیے دشوار ہے۔ لہٰذا جان کو فدا کرنے سے پہلے کا مرحلہ مال سے عبور کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے مال کو فدا کر دینے والا مرحلہ، جب تک ایک سالک اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ عبور نہیں کرے گا، وہ اپنی منزل مقصود، منزل مراد تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اب تو وہ مال ادا کرنا ہے جو مال ادا کرنا اس پر واجب ہے، اور اگر وہ اس واجب کو ادا نہیں کرے گا تو کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ خمس اس پر واجب ہے اور خمس اس کو ادا کرنا لازم ہے، یہ اس کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ وہ مستحب صدقات و خیرات اور وہ مستحب مال کی قربانی جو انسان نے اپنی زندگی میں دینا ہے، سالک کو اس سے بھی عبور کرنا ہے۔ واجب تو واجب ہے، وہ تو اس کو انجام دینا ہے، لیکن افسوس ہم لوگ، یعنی ہم نوعی علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، عام مؤمنین ہوں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے وقت ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ واجب تو کجا، ہماری اس مال سے قلبی وابستگی باعث بنتی ہے کہ ہم دینی معاملات میں اپنے مال کو خرچ نہ کریں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کہیں امام بارگاہ تعمیر ہو رہی ہے، کہیں دینی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے۔ کوئی تبلیغ دین کر رہا ہے، اس عالم کی ہیلپ نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے لیے مال کی محبت باعث بنتی ہے کہ ہم سلوک اللہ کے مراحل میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ آیت اللہ حسینی طاہرانی سے یہ بات نقل ہے، اور وہ اپنے فرزند آیت اللہ صادق طاہرانی جو اس وقت بقید حیات ہیں ان سے فرماتے تھے کہ بعض لوگوں سے ان کا خمس وصول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے گٹر میں یا نالی میں پھینک دینا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ ان افراد کی اس مال سے وابستگی ہے، قلبی وابستگی ہے، قلبی لگاؤ ہے، اس قدر وہ مال دنیا سے محبت کرتے ہیں کہ خمس دے رہے ہیں، لیکن نہایت ہی ہچکچاہٹ کے ساتھ، نہایت ہی جو ہے وہ قلبی وابستگی مال کے ساتھ ان کی موجود ہے، ان کا دل نہیں کر رہا اس مال کو دینے میں۔ لہٰذا بعض افراد آپ مشاہدہ کریں گے کہ جب وہ خمس دیتے ہیں تو بہت ہی لیت و لال کرتے ہیں، بہت ہی جو ہے وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، بہت ہی حجتیں بناتے ہیں کہ ہمیں مرجع تقلید کی رسید دیں تب، وگرنہ ہم نہیں دیں گے، ہمیں جو ہے وہ فلاں عالم کو دینا ہے، ہمیں اپنے سامنے خرچ کرتے ہوئے مشاہدہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ہاتھ سے تقسیم کرنا ہے۔ ایسے آپ کو بہت سے موارد دکھائی دیں گے۔ آیت اللہ حسینی طاہرانی کہتے تھے کہ ایسے
افراد سے خمس کی رقم کو وصول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے گٹر میں پھینک دیں، اسے جو میں پھینک دیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کا دل اس مال سے جڑا ہوا ہے، اور جس مال سے اس مال کے مالک کا دل جڑ جائے اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ایسے مال کو آپ کسی طالب علم کو کھلائیں گے، کسی ایسے فرد کو جو اللہ کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے، تو چونکہ اس مال میں برکت نہیں ہے، وہ سیر و سلوک کے مراحل میں رک جائے گا، وہ تحصیل علم کے مراحل میں رک جائے گا، وہ طالب علم با تقویٰ طالب علم نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم مشاہدہ کیا کرتے تھے بعض افراد حوزہ ہائے علمیہ میں جب وہ تشریف لاتے تھے تو وہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ تمام طالب علم لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں اور وہ خود اپنے ہاتھ سے خمس کی رقم کو تقسیم کریں، اور پھر وہ باقاعدہ یہ پروگرام ہوٹلوں میں جہاں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں وہ ایسے پروگرام ترتیب دیا کرتے تھے۔ خود وہ سیٹھ، وہ رئیس کھڑا ہو جاتا تھا اور طالب علم ایک ایک کر کے لائن لگا کر اس کے پاس آتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ سے بالفرض کچھ رقم جو ہے وہ خمس کی انہیں دے رہا ہے تاکہ وہ اس رقم کو وصول کر لیں، یا دوسرے صدقات یا دوسرے جو ہدیہ یا تحائف جو وہ دے رہے ہیں اس انداز میں دیتے تھے کہ جس سے طالب علموں کی بے توقیری ہو۔ درواقع اس مال میں برکت نہیں ہے۔ ایسے مال کو اگر ایک طالب علم استعمال کرے گا تو وہ با تقویٰ طالب علم نہیں بن پائے گا۔ کیوں؟ چونکہ جس انداز میں دیا جا رہا ہے یہ واضح دلیل ہے کہ وہ صاحب مال اس مال سے وابستگی رکھتا ہے، قلبی لگاؤ رکھتا ہے، اور اپنی نمود و نمائش کا ایک اس نے بازار گرم کیا ہے، اپنا جو ہے وہ ایک نمائش کر رہا ہے۔ ایک بہتر انداز میں اگر وہ دیتا تو زیادہ اچھا تھا، کسی اچھے انداز میں، کسی مناسب انداز میں، کسی مہذب انداز میں اگر وہ رقم تقسیم کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس انداز میں جسے طالب علم کو بے توقیر کیا جائے، طالب علم اس رقم کو وصول کرے گا، اپنی مالی مشکلات کو حل کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ وہ اس مال سے جو ہے وہ تقوی الہی اختیار نہیں کر سکتا، چونکہ اس مال میں برکت موجود نہیں ہے۔ تو جس انسان کی مال سے وابستگی ہے، جب تک وہ اپنے مال سے، اپنے سرمایے سے، جو ایک عرضی چیز ہے، ذاتی نہیں ہے، عارض ہوئی ہے انسان پر، اس سے وابستگی جب تک انسان ختم نہیں کر پائے گا، وہ اپنی جان سے گزر بھی جائے تو فائدہ نہیں ہے، چونکہ اس کی ابھی مراحل سلوکی مکمل نہیں ہوئے ہیں۔ اور عزیزان محترم، مال کی قربانی دینا اور اللہ کی راہ میں مال کو خیرات کر دینا یا خرچ کر دینا اللہ کی بارگاہ میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص پوری دنیا کو اللہ کا مشرک قرار کیوں نہ دے دے اور دوسری طرف سے وہ مخیر ہو، اللہ کو اس کی خیرات پسند ہے۔ وہ اپنے حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا جب تشریف لے گئے اور خدا سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو ان کی غیر موجودگی میں اس سامری نے حضرت موسیٰ کی قوم کو گسالہ پرست بنا دیا۔ وہ قوم جس پر محنت کر کے حضرت موسیٰ نے انہیں موحد بنایا تھا، بنی اسرائیل کو، اب حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں وہ قوم موحد نہیں رہی بلکہ گسالہ پرستی اختیار کر چکی ہے۔ موسیٰ جب واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون سے سخت ناراض ہوئے، اور حضرت ہارون نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں تھا، یہ سامری نے اس امت کو ورغلایا ہے، انہیں گسالہ پرستی کی عادت ڈالی ہے۔ اب حضرت موسیٰ سامری کی طرف بڑھے ہیں تاکہ اسے گریبان سے پکڑیں اور اسے نیست و نابود کر دیں، اور حضرت موسیٰ ایک نہایت ہی طاقتور شخصیت تھے اور بہت ان کی جو ہے وہ قصے کتابوں میں موجود ہیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ سامری کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو خداوند متعال کا حکم ہوا کہ موسیٰ سامری کو قتل مت کرنا۔ کیوں؟ چونکہ یہ سخی ہے۔ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف التحیت و ثنا سے مرحوم مجلسی نے کتاب شریف بہار جلد نمبر 13 ہے اور صفحہ نمبر 208 پر تحریر کی ہے۔ مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔
روایت اس انداز سے ہے کہ انا موسیٰ علیہ السلام ہما بقتل السامری، موسیٰ نے اہتمام کیا کہ وہ سامری کو قتل کریں، فأوحى اللہ الیہ، تو اللہ نے حضرت موسیٰ پر وحی کی، کیا فرمایا؟ لا تقتلہ، اے موسیٰ اسے قتل نہ کرنا۔ کیوں قتل نہ کرنا؟ یا موسیٰ انہ سخی، اے موسیٰ یہ سامری سخی ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ یعنی اللہ کو ایسے سامری کی بھی سخاوت پسند ہے جو خلوص سے اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کرتا ہے، اللہ کے بندوں کو اطعام کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ پس اگر سامری بھی ایک سخاوت مند انسان ہو، اللہ کی راہ میں سخاوت کرے، مال دنیا سے خود کو جو ہے وہ بے دخل کر دے اور مال دنیا سے وابستگی اپنی ختم کر دے، تو اللہ کو اس کی سخاوت بھی پسند ہے۔ تو اگر ایک سالک اللہ اپنے مال سے محبت کو ختم کرے، فداکاری کرے، اور یہ مال جس سے عام طور پر لوگ محبت کرتے ہیں، وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، سلوک اللہ کے سفر میں اس مال کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کر دے، تو یہ کام اللہ کو پسند آتا ہے، اور ایسے سالک اللہ کا سلوکی سفر کامیابی سے عبور کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں عزیزان محترم بہت سخت مراقبے کی ضرورت ہے انسان کو۔ انسان جب گفتگو کرتا ہے تو شدید مراقبہ کرے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ جاری نہ ہو کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر نشست و برخاست کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، تو کوئی ایسی حرکت انجام نہ دے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کھانا کھا رہا ہے تو کوئی ایسی حرکت انجام نہ دے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف ذکر کرنے پر، سحر کو بیدار ہونے پر ہی صرف اکتفا نہ کریں۔ صرف بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذکر کہہ دیا، ہم نے فلاں دعا پڑھ لی، فلاں سورہ پڑھ لی، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اعلی علیین تک پہنچ جائیں گے۔ نہیں عزیزان محترم، فقط یہی چیزیں سیر و سلوک میں کفایت نہیں کرتی ہیں۔ سیر و سلوک میں نہایتی باریکیاں ہیں، نہایتی سخت اور شدید مراقبے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مال سے قلبی وابستگی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا مال جو ہے اس سے وابستگی ختم کر کے اس مال کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں۔ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت اور یہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔